جی رضا صاحب مائک بند کریں پلیز. جی میں ایک دفعہ مشتاق صاحب ہیں پھر آپ کو دیتا ہوں آپ کو بھی دے دیں گے. تشریف رکھیں جی. جی مشتاق صاحب کہ میرا مائک بھی آن نہیں کر رہے. مسٹر چیئرمین میں آپ کا مشکور ہوں. اس دن جب یہ ریزولوشن پیش ہوا تو میں اور رضا ربانی صاحب نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور ہم نے اس دن بھی آپ سے درخواست کی کہ ہمیں اس پہ بولنے کا موقع دیا جائے، لیکن ہم دونوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری ایوان ہے اور اس دستور کے تحت وجود میں آیا ہے اور پاکستان کے چاروں صوبوں جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے عوام کی احساسات کی اور جذبات کی اور حقوق کی ترجمانی کرتا ہے. جو اس دن ریزولوشن آیا جو آرڈر آف دا ڈے پہ نہیں تھا، لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں موجود نہیں تھے، اس لیے ان کی اجازت نہیں لی گئی اور ہمیں دکھایا نہیں گیا. کوئی اس ریزولوشن کو اس ہاؤس کے کسی ممبر کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں وہ ریزولوشن اس ہاؤس پر ڈرون حملہ ہے. اس سے اس ہاؤس کی بے توقیری ہوئی ہے، جمہوریت پر وار ہے، انسانی آزادیوں میڈیا کی آزادی کے اوپر حملہ ہے اور غیر جمہوری قوتوں کی اسے طاقتور ہوں گے اور اس کے ذریعے سے عدلیہ کو دبانا اور دمکانے کی کوشش کی گئی. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اس کو مسترد کرتا ہوں مسٹر چیئرمین. اور میں نے اس کے خلاف ایک ریزولوشن جمع کیا ہے، اسی دن ایک ریزولوشن جمع کیا ہے. میں صرف اس کا ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اپنی بات مشتاق صاحب ریزولوشن نہیں پڑھ سکتے پیراگراف بھی نہیں پڑھ سکتے. مشتاق صاحب آپ اپنی بات ریزولوشن نہیں ہے، میں صرف اپنے احساسات پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ یہ جو 556 نمبر کی ریزولوشن جو اس دن پیش ہوئی جس میں سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں، جس میں سپریم کورٹ نے سویلین کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلانے کو اور دوسری طرف آرمی ایکٹ 1952 کی جو اس کو اسٹرائکنگ ڈاؤن کیا تھا اس کی سیکشن 1 اور سیکشن 2 کو اس کے بارے میں کہ اس کو ریویو کیا جائے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی پاسداری اور پاسبانی ہے اور عوام کی سماجی، معاشی اور سیاسی حقوق کی نگرانی کے لیے ہے. ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مکمل تائید دیتے ہیں، مکمل سپورٹ کرتے ہیں اور اس فیصلے کو یہ ہاؤس مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے. اور میں ہاؤس نہیں اپنی بات کریں میں اس ہاؤس سے کہتا ہوں ابھی ریزولوشن ابھی مشتاق صاحب پلیز میں ختم میں اس ہاؤس سے کہتا ہوں، اس ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دن ریزولوشن نمبر 554 جو پیش ہوئی ہے ہم سب اس کو مسترد کرتے ہیں. آپ سب ہاتھ اٹھائیں اس کو مسترد کریں. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر دلاور خان جی دیتا ہوں آپ کو. دلاور خان صاحب کے بدن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب، اگر یہ ہاؤس اور یہ ملک جمہوری ملک ہیں تو اس دن جو میں ریزولوشن پیش کروا رہا تھا تو اگر کورم پورا نہیں تھی تو رضا صاحب سوئے تھے، کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے اور اجلاس ختم ہو جاتا. اور چیئرمین صاحب یہی ریزولوشن ملٹری کورٹ کا یہی رضا صاحب نے اس ہاؤس میں سپورٹ نہیں کیا، اس نے ووٹ اس کو نہیں دیا. میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ دو رنگی چھوڑ دو
وقت تو اس وقت یہ رنگ کدھر تھی؟ اس وقت کیوں امریکن کے جیب جولی میں پڑے تھے؟ اس وقت بھی سوچ لیتے کہ یہ پاکستان کے خلاف جو افغان وار لڑی جا رہی ہے کیوں لڑی جا رہی ہے؟ یہ ہدایت اللہ صاحب، طاہر بزنجو صاحب، یہ سارا رونا رو رہے تھے، خان عبدالولی خان، کہ یہ پاکستان کا جھگڑا نہیں تھا، پورا کے پی کے کا حکومت یہ چلا رہے تھے، اس کی پارٹی۔ تو میرا جناب چیئرمین صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ رضا ربانی صاحب کا وہ رونا اس ہاؤس میں آپ نے نہیں دیکھا؟ میرے دونوں بھائیوں کا مجھ پر اس بات کا کھردہ تھا۔ یہ جب میں وہ ریزولوشن پڑھ رہا تھا تو یہاں سے آوازیں کس رہی تھی کہ یہ پلانا جگہ سے آیا، پلانا جگہ سے آیا۔ میں ملٹری انگلش تھا تو دوسرا کوئی ایک لکڑی جیسا شکل ہے، ایک اینکر ہے، وہ کہتا لکڑی جیسا شکل ہے وہ اینکر کا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انگریزی دلاور خان کا مٹا ہے۔ او بھائی تم انگریز کے اولاد ہوں گے، ہم پختون ہیں، ہمارا یہی انگریزی ہوگا، وہ ماٹا ہوگا یا صحیح ہوگا لیکن ٹوٹا پھوٹا ہوگا، وہی ہوگا۔ ہم پختون ہیں اور پختونوں کا انگلش اور اردو اسی طرح ہوتا ہے۔ میں چیئرمین صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس وقت اگر کورم پورا نہیں تھا، میجارٹی نے یہ ریزولوشن پاس کیا ہے، اور اگر وہ ریزولوشن غلط تھا، پھر کے پی کے حکومت نے، پھر آپ کے بلوچستان کے حکومت نے، پھر سندھ کے حکومت نے، پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اور پنجاب کے حکومت اس ریزولوشن کی تائید میں کیوں عدالت گئے ہیں؟ میں چیئرمین صاحب جو ریزولوشن، جو بل مشتاق پیش کرے گا اور رضا ربانی، وہ اس ہاؤس، وہ پورا ہاؤس کا فیصلہ ہوگا، وہ پورا پاکستان کا فیصلہ ہوگا۔ دوسرا کوئی ممبر اگر کوئی بل پیش کرے یا کوئی ریزولوشن لے آئے، وہ یہ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ وہ سلام۔ اور سر رضا صاحب، میں ان کو دے دوں، رضا صاحب پھر آپ کو دیتا ہوں، دے دے جی، اب تشریف رکھیں، بس تشریف اب ہو گیا مشتاق جی۔ رضا صاحب ان کو دے دوں اگر آپ ایک منٹ جی۔ طاہر بزنجو صاحب۔ جناب چیئرمین، سر میرے خیال میں ہر وہ قرارداد، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا کیوں نہ ہو، اگر وہ ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے، جس کے بارے میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف سے مشاورت نہیں کی گئی ہو، جس کے بارے میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے پارلیمانی لیڈروں سے مشاورت نہیں کی گئی ہو، تو سر آپ اس کو پیش کرنے کی اجازت نہ دیں۔ جناب چیئرمین، جہاں تک سپریم کورٹ کے اس رولنگ کا تعلق ہے کہ سویلین کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے، تو ہماری رائے میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، سپریم کورٹ کی یہ رولنگ آئین کے اصل روح کے عین مطابق ہے۔ سر اگر 9 مئی کے واقعات میں، 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث کوئی مجرم ثابت ہوتا ہے تو کیا سویلین کورٹ ان کو سزا نہیں دے گی؟ یقیناً سویلین کورٹ بھی ان کو سزا دے گی۔ اگر سویلین کورٹ ان کو سزا دے گی تب پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر سویلین کورٹ سویلین کے مقدمات چلا نہیں سکتے تو سر پھر ان پر تالا لگا دیں، ان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو سر ہماری گزارش ہے کہ وہ قرارداد جس میں یقیناً ایوان کی بہت بڑی اکثریت موجود نہیں تھے، چند اراکین تھے، اور جو اراکین کے بڑی اکثریت اراکین کے جذبات کی ترجمانی نہیں تھینک یو کرتا۔ سر، تھینک یو، ہمارا کہنا ہے کہ سر وڈ رائٹ۔ تھینک یو۔
پوائنٹ آف پرسنل जी रजा साहब. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین صاحب، تین باتیں ہیں جس پہ مجھے نیم کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا گیا کہ میں نے بل کو ووٹ کیا اور اس وقت درست تھا اور اب ریزولوشن کی مخالفت کر رہا ہوں. جہاں تک بل کا تعلق ہے جناب چیئرمین، میں نے اس وقت بھی بھرے دل کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں، لہٰذا اس لیے ووٹ دے رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، جو وہ بل تھا اس کا تعلق ایک پیرالل ملٹری کورٹ سسٹم کھڑا کرنے کا تھا ان لوگوں کے لیے جو دہشت گرد تھے اور جو اس وقت کی خیبر پختونخوا کے اندر جو انسرجنسی ہو رہی تھی ان کو پکڑا گیا تھا اور ان کو عرصہ دراز سے مختلف کیمپوں میں رکھا ہوا تھا. لہٰذا ایک لیجٹمیٹ کور دینے کی بات ہو رہی تھی. میں اپنے اس اقدام کا کہ اس آئینی ترمیم کو میں نے ووٹ دیا، میں اس وقت بھی شرمندہ تھا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں that I am ashamed of myself for having committed that act. دوسری بات یہ جناب چیئرمین کہ جہاں تک اس ریزولوشن کا تعلق ہے، یہ ریزولوشن یہ کہتی ہے اور جسٹیفائی کرتی ہے کہ پاکستان کے رہنے والے باشندے، پاکستان کے سٹیزنز، پاکستان کے لوگ جو آئین کے تحت جن کے حقوق ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کی اجازت ہو. یہ آئین کے روح کے بھی خلاف ہے اور یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. لہٰذا اس کی میں نے مخالفت کی اور مخالفت کرتا ہوں اور مخالفت کرتا رہوں گا. اور آخر میں جناب چیئرمین جو بات کہی گئی کہ جو بات رضا ربانی یا مشتاق صاحب کہیں وہ بات اس ہاؤس کی ول ہے اور جو بات کوئی اور آنریبل سینیٹر کہے وہ نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے جناب چیئرمین. دی ول آف دس ہاؤس is reflected through its majority. اور اگر majority کی بات ہے تو let it be put to the vote here and now whether that resolution stands the ground or of the test of having the majority of this house. Thank you جی. سر 2 منٹ صبر کریں نا جی. جی سید علی ظفر پلیز.